رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے زندوں کو سلام کیا ہے، قبرستان میں نہیں کیا، جواب آنا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ دلی کا آپ نے ثبوت دیا ہے، جزاک اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له، أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له، ثم نشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب عيوبنا طبيب قلوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماغانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائی کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے پورے کر دیے آج ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ ایک بار سبھی حضرات صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام وصلی کذالک۔ یوں محسوس ہوتا ہے آپ کی توجہ کو سمیٹنے کے لیے تھوڑے سے کچھ اشعار کے جو حضرت قاضی مطیع اللہ صاحب کے ہیں، نعتیہ اور حمد کے ہیں، وہ آپ کو سنا دیے جائے تاکہ آپ کی توجہ ادھر منتقل ہو جائے۔ جو حضرات باتیں کر رہی ہیں، خاص طور سے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اے بچے بیٹے آرام سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، شور نہ کرو۔ اے مولا تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تصور سے دور بھی ہے، سانسوں کے قریب بھی ہے۔ اے مولا تو آفتاب کی چمک میں بھی، مہتاب کی دمک میں بھی، ہیرے کی دلک میں بھی، سبزے کی لہر میں بھی، کلیوں کی مہک میں بھی، ہواؤں کی سرسراہٹ میں بھی۔ اے مولا تو ہر جگہ ہے لیکن ہر آنکھ کو محیط بھی نہیں۔ اے مولا تو عروج سے زوال، زوال سے عروج کو پیدا کرتا ہے،
زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، دن سے رات، رات سے دن کو پیدا کرتا ہے، نور سے ظلمت، ظلمت سے نور کو پیدا کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جا سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جا سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری جان، میری روح فدا، میرا باپ، میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، میرے بالا وہم و گمان تو، میری خامشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو، مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آتی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی صدا میں تو، کبھی بے کسوں کی دعا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اصفیاء کی سخا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، کبھی شہداء کے رنگے ہرا میں تو۔ اے مولا تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، مولا تو حنان ہے، منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، مولا تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو، جو خط ہے تیرا حبیب ہے، میری بندگی تیری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے، وہاں جانے کے بعد حج مکمل ہوا، اگلے دن اپنے ملک میں لوٹنا ہے۔ جانے کے بعد دیکھا رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں بیت اللہ کے سامنے حضرت مالک ابن دینار علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک نے کہا کتنوں کا حج قبول ہوا، دوسرے نے کہا 4 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہوا، ایک بد نصیب ایسا ہے جس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کانپ گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، پورے دن پریشان رہے۔ اگلے دن پھر اسی جگہ بیٹھے، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک نے آنے کے بعد کہا کتنوں کا حج قبول ہوا، دوسرے نے کہا کہ 4 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، ایک کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک ابن دینار علیہ الرحمہ نے ان سے کہا اے اللہ کی نورانی مخلوق، بتائیے تو صحیح وہ شخص کون ہے، اتنا بد نصیب کون ہے کہ 4 لاکھ آدمیوں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے، کہیں وہ بد نصیب میں تو نہیں ہوں۔ حضرت مالک ابن دینار سے کہنے لگے مالک آپ نہیں ہے۔ حضرت مالک نے کہا مجھے بتا تو دیجئے وہ کون ہے کہ جس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ ان نورانی فرشتوں نے کہا اے مالک دیکھ ابھی صبح کا وقت ہوگا، تہجد کی نماز کی اذان دی جائے گی، فلاں دروازے سے
ایک آدمی آئے گا، اس کی داڑھی لمبی ہوگی، قد بہت لمبا ہوگا، بیت اللہ پر نظر پڑتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا رہے گا، اور اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مالک بن دینار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لبیک لا لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار جا کر کے کہنے لگے اے نوجوان، تیرے لبیک اللہم لبیک کے جواب میں آسمان سے آواز آئی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، کیا تو نے سنا ہے؟ اس نے کہا تم نے تو آج سنا ہے، میں 8 سال سے اس آواز کو سن رہا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں مجھے آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اے نوجوان، اپنا قصور تو بتا، اپنا جرم تو بتا، اپنا گناہ تو بتا، اپنی غلطی تو بتا۔ اس نے کہا مالک کیا کرے گا معلوم کر کے، کیا کرے گا پوچھ کر کے، میرا جرم اتنا بڑا ہے، میرا قصور اتنا بڑا ہے۔ وہ مالک بن دینار کہنے لگے بتا تو صحیح تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دور تھا، میں کڑیل جوان تھا، میری ماں میرے گھر میرے صحن میں موجود تھی، وہ عمر دراز تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، ہم دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، میرا چھوٹا بھائی مجھ سے لڑ رہا تھا، میں دیش میں آیا، اپنے بھائی کے منہ پر تماشا مار رہا تھا، میری ماں بیچ میں آ گئی، تماشا میری ماں کے منہ پہ جا کر کے لگا، تماشا اتنی زور سے لگا ماں کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر کے باہر گر گیا۔ مالک تجھے کیا بتاؤں، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے ہاتھوں سے اس کی ماں پر تماشے لگے ہوئے ہیں۔ مالک اتنی دور بھاگے، اتنی دور بھاگے، کہنے لگے کہیں تیرے اوپر عذاب آئے، اس میں مالک بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ دوڑتا ہوا مالک کی طرف آیا، مالک اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا کوئی راستہ تو بتلا دے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا اے نوجوان بتائیے تو صحیح، کیا تیری ماں زندہ ہے، کیا تیری ماں حیات ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ بھی ہر سال حج کو آتی ہے، ایرانیوں کے خیمے میں وہ موجود ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی، اس نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال رکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کا ڈیلا نہیں ہوگا، وہ آنکھ اس کی خراب ہو چکی ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار نے جا کر کے کہا عبد الرحمن بن سیران کی اماں، اندر سے آواز آئی آج اس کا نام لینے والا کون آ گیا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا اماں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی آجا، تجھے عبد الرحمن بن سیران کا نام کس نے بتا دیا؟ کہا ماں آج تیرے مجرم بیٹے کا سفارشی بن کے تیرے سامنے آیا ہو، آج تیرے سامنے تیری بیٹے کی سفارش کرنے آیا ہو۔ مالک بن دینار سے کہنے لگی مالک اتنا غیرت والا ہے، 8 سال ہو گئے اس نے میرے منہ پر تماشا مارا تھا، آج تک میرے سامنے نہیں آیا، تو کون ہے؟ اس کی سفارش کرنے کے لیے آ گیا ہے، آج سے پہلے آ جاتا میں اسے معاف کر دیتی۔ مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن سیران کا ہاتھ پکڑا، ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن بن سیران نے ماں سے معافی مانگی۔ ماں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ گھر آتا ہے، جب بچہ کاروبار سے آتا ہے تو ماں سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، پورے بدن پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ عبد الرحمن بن سیران کی ماں نے جب اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جو ہاتھ پھیرتے ہوئے کاندھوں پر آئی، ایک ہاتھ تو نظر آیا، دوسرا ہاتھ نظر نہ آیا۔ کہنے لگی لختے جگر، ماں سے جب پیٹ میں تھا گود میں لے کر کے آئی تھی، دونوں بازو صحیح سالم تھے، میرے منہ پہ تماشا مارا تھا، دونوں ہاتھ صحیح سالم تھے، ایک بازو کہاں گیا ہے؟ عبد الرحمن بن سیران نے کہا اماں جان جس دن آپ کو تماشا مارا تھا، جس دن آپ کو مار کر ماں کا گستاخ بنا تھا، جس ہاتھ سے آپ کے منہ پر تماشا لگا تھا، اماں جان اسی دن اپنے ہاتھ کو آرے کے نیچے دے کر کے کاٹ دیا تھا۔ وہ ہاتھ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا؟ جو ہاتھ ماں کے چہرے پر گستاخ بن کر کے اٹھا، وہ ہاتھ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا؟ اس نے تو ماں کے منہ پہ تماشا مارا، آج ہم بھی ماں کے منہ پہ تماشا مارتے ہیں، کبھی روٹی کا تانا دے کر ماں کی روح کو تماشا مارتے ہیں، کبھی ماں کو دوائی کا تانا دے کر ماں کی روح کو تماشا مارتے ہیں، کبھی ماں کو کھانسنے پر باپ کو کھانسنے پر باپ کی روح
آنکھوں کو تماشا مارتے ہیں، اس نے تو ہاتھ کا تماشا مارا، ہم زبان کا تماشا مارتے ہیں۔ ماں نے کہا لخت جگر ایک بازو کہا ہے۔ عبد الرحمن بن سیران نے کہا اماں جان جس دن آپ کو مارا تھا اسی دن اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا۔ ایسا ہوا اے ماں جب میں آج اللہ کے دربار میں آتا ہوں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، مجھے آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا حج قبول نہیں کیا جائے گا، تیرے حج کو تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، اور مجھے کہا جاتا ہے یہاں آنا تیرا مبارک نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن کیا بات ہے، ماں تیری ناراضگی ہے، تجھ سے معافی نہیں مانگی، تو معاف کرے گی تو اللہ بھی معاف کرے گا، تو معاف کرے گی تو اللہ خوش ہو جائے گا، تو معاف کرے گی رسول اللہ بھی خوش ہو جائے گے۔ اے ماں کیا ہے تو نے معاف نہیں کیا؟ عبد الرحمن بن سیران نے کہا لخت جگر آجا، آج تو نے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آسمان سے آواز آئی آنا تیرا مبارک ہے، تیرے 8 سالوں کے حج کو قبول کر لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ ناراض ہے کہ راضی ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو جا کر کے دیکھنا۔ اگر والدین راضی ہے اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے، والدین کی راضی میں اللہ کی راضی ہے۔ اگر اللہ کو اللہ کی رضا معلوم کرنی ہے تو پھر میرے بھائیوں آپ کو اپنے والدین کی رضا کو معلوم کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے راضی ہے، اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ ماں باپ اگر آپ کے ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ 1000 مرتبہ غراف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر آپ دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، چلاتے رہے، مسجد نبوی میں سجدے کرتے رہے، طواف پہ طواف کرتے رہے، زکوٰۃ لاکھوں کی تعداد میں دیتے رہے، روزانہ سجدوں پہ سجدے کرتے رہے۔ ماں باپ اگر آپ کے ناراض ہے آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر آپ سے راضی نہیں ہے آپ کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا حق ہے اگر آپ کو اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین زندہ ہے، آپ کی ماں زندہ ہے، اگر آپ کا بوڑھا باپ زندہ ہے اس کے قدموں میں بیٹھ جائیے، اس کے سامنے بیٹھ جائیے، اپنے بازو جھکا دیجئے، اپنی نظروں کو جھکا دیجئے، باپ کے قدموں میں بیٹھیے، ابا میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے، ماں کے قدموں میں بیٹھیے، ماں تیرا بیٹا پریشان ہے، ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ ماں کے ہاتھ اٹھے گے ادھر اللہ کا عرش جھوم جائے گا، کہے گا فرشتوں ماں دعا دے رہی ہے، لخت جگر کو دے رہی ہے، اپنے نور نظر کو دے رہی ہے، دیکھو تو صحیح ماں نے کیا مانگا ہے۔ فرشتے کہے گے اللہ ماں اپنے بچے کے لیے کاروبار چاہتی ہے، ماں اپنے بچے کی شفا چاہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اسے دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں اگر تمہیں کاروبار میں ترقی بھی چاہنی ہے، دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو سب سے پہلے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر والدین کی خدمت نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائے گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جائے گا۔